رانا سنولا صاحب، یہ جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے اور جو کسان ہے اس کو گندم کا مناسب ریٹ ملنا چاہیے، لیکن میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو انڈیا جو ہے پانی چھوڑ رہا ہے آج کل دریاؤں میں اور راوی میں، چناب میں، ستلج میں پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری فصلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں تو غذائی قلت جو ہے اس کا بحران جو ہے وہ سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے جس طرح سے ماہرین بتا رہے ہیں، اور یہ محسوس یا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اب ہر سال کا مسئلہ ہوگا۔ یہ اس سال جو پانی آیا ہے ہو سکتا ہے اگلے سال اس سے زیادہ یا کم از کم اتنا ضرور آئے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہے وہ ریزروائر بنائیں، تاکہ جب پانی زیادہ ہو آپ اس کو روک لیں، محفوظ کر لیں، سیلاب سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے بعد جب ضرورت ہو تو اس پانی کو استعمال کریں، اور آپ پانی کی شارٹیج سے بھی تو جو ہے وہ پانی بچ کے جائیں گے۔ نئے ذخائر کی زیادہ ضرورت ہے یا نئے صوبے بنانے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے ریزروائر بنانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں ستلج پہ بھی بنانا چاہیے، اور اس کے بعد چناب پہ تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ راوی کا بھی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ ایسے ریزروائر بنانے چاہیے کہ سیلاب میں بھی کمی آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کی شارٹیج کو بھی جو ہے وہ قابو پایا جا سکے۔ جی عمیر نیازی صاحب، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے پہ کہ ہمیں پانی کے نئے ذخائر جو ہیں، یعنی کہ نئے ڈیم، چھوٹے ڈیم ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، یا آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کچھ 14-15 نئے صوبے بنا دیں تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، صوبے کا تو خیر بنانے کا آئیڈیا اچھا ہے، مگر اس کا ٹائم نہیں ہے۔ بات ہے کہ پارلیمان کی لیجیٹیمیسی نہ ہو، اس سے آپ اس طرح کی لیجسلیشن کرائیں گے، اس کے مسئلے بنیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، آپ ابھی کیش سٹاپ ہیں، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ نئے صوبے بنائیں گے، ان کے سیکریٹریٹ کھڑے کرنے، بنیادی انفراسٹرکچر کھڑا کرنا، وہ وائبل ہی نہیں ہوگا۔ ابھی شارٹ ٹرم میجر یہی ہے کہ آپ اپنے ریزروائرز کو کھڑا کریں۔ عمران خان نے بھی اپنی گورنمنٹ میں ڈیکیڈز آف ڈیم کا پروجیکٹ دیا تھا، اگر وہ اسی کنٹینیوٹی سے رہتا تو آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ آج کم از کم یہی کریں، دیکھیں چنیوٹ کے مقام پہ آپ کا ایک نیچرل پہاڑیاں موجود ہیں، آپ کو فوراً حکومت وقت کو ادھر جو ہے نا ڈیم اپنا بیراج بنانا چاہیے۔ اس طرح دریائے سندھ پہ کم از کم ایک آدھا اور بیراج بنائیں۔ خود دیکھیں کہ بلینز آف ڈالرز کا پانی ہم اس سیزن میں ضائع کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا کوئی 29,000 ملین ایکڑ فیٹ پانی، 29 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر سال چلا جاتا ہے سمندر کی نظر، اور اس کی ویلیو کریں تو وہ 30 بلین ڈالرز بنتا ہے۔ تو جو ملک 30 بلین ڈالر خالی سمندر برد کر رہا ہو تو خود دیکھیں کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک میڈیا ٹاک میں یہ جو نئے صوبوں کا معاملہ ہے اس کو ایک شوشہ قرار دیا ہے، اس کی کیا وجہ، کیوں آپ کے خیال میں شوشہ کیوں ہے؟ دیکھیں، اس میں جو صوبے بنانے کا عمل ہے اس میں ہم نے دیر کر دی ہے۔ اب صوبوں کی اپنی ایک شناخت جو ہے نا وہ بن چکی ہے، اور پنجاب میں ذرا یہ سوچ کم ہے، دوسرے صوبوں میں یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قوت کے ساتھ سرایت کر گئی ہے۔ اب سندھ جو ہے، اب سندھ کو تقسیم کرنے پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بڑا ایک جھگڑا ہوگا وہاں پہ۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے میں بھی یہ آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بالکل عمیر نیازی صاحب نے بات درست کیا کہ یہ وقت بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ ہمیں بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے، اور بلدیاتی نظام کو اتنا مضبوط کر دینا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول کے اوپر لوگوں کے مسئلے حل ہوں۔ اب معاملہ تو یہ ہے نا کہ صوبے بڑے ہیں اور لوگوں کے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ روزمرہ کے معاملات کے لیے جو ہے وہ ان کو صوبائی دارالحکومتوں میں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ بلدیاتی نظام دیں، ایک بڑا مربوط اور منظم نظام دیں، اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول کے اوپر جو ہے وہ عام اگر معاملات کو ملتان کا جو میئر ہے یا ملتان کی جو بلدیہ ہے اس کو آپ بااختیار کر دیں، بہاولپور کو بااختیار کر دیں، حیدرآباد، سکھر، اسی طرح آپ صوبوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہے گی، ہے نا؟ بالکل۔ عمیر نیازی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
دیکھیں جہاں صاحب نے جیسا پن پوائنٹ کیا، دیکھیں لوکل گورنمنٹ تو بیک بون ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم سیاستدان اپنی لالچ میں وہ اختیار چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم لالچ وہ چھوڑ دیں، ہم یہ اختیار نیچے دے دیں، نہ صرف بہتر طرح سے ضلع مینیج ہوں گے، ہماری ریونیو کلیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاستدان بار بار زیر عتاب آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ واہ جی واہ۔ بات ہے ہماری ریلیونس تھوڑی کم ہوگی جب لیجسلیٹر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کام لیجسلیشن ہے، اس کا کام سڑکیں بنانا نہیں ہے، تو بہت سارے مسائل سے بچ جائے گا سیاستدان بھی۔ واہ، دیکھیں جی، میں ناظرین آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جب ہم عوامی مسائل پہ بات کرتے ہیں تو رانا ثناء اللہ اور عمیر نیازی صاحب کے جو خیالات ہیں اس میں آپ کو 90% سے بھی زیادہ آپ کو یکسانیت نظر آتی ہے، اتفاق رائے نظر آتا ہے، لیکن جب ہم بات صرف ان کے سیاسی اختلاف کی کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے رہیں گے۔ تو میں آخر میں آج ایک شخصیت جو ہے بہت شخصیت تحریک پاکستان میں ان کا کردار تھا، ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام تھا اکبر بگٹی، جو بلوچستان کے سابق گورنر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تحریک پاکستان میں شامل تھے، اور سیاست کا آغاز انہوں نے قائد اعظم کی مسلم لیگ سے کیا تھا۔ لیکن آج اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ کس چیز کی علامت ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتانا صرف یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، جو سیاستدان جو ہیں ان کو جب آپ وکٹمائز کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو پھر جو صورتحال بنتی ہے وہ یہی ہے کہ اکبر بگٹی صاحب کی جو شہادت ہے، ان کی جو موت ہے، وہ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد ریاست کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔